میکسیکو نے پیوبلا میں گھانا کو ورلڈ کپ وارم اپ میں 2-0 سے شکست دی ہے، جس نے ملک کے ٹورنامنٹ کے آغاز سے 3 ہفتے سے بھی کم وقت پہلے جوش و خروش کی ایک جھلک پیش کی تھی۔ اگرچہ پیوبلا میکسیکو کے ورلڈ کپ میں کے ایک شہروں میں شامل نہیں ہے، لیکن کوہٹیموک اسٹیڈیم میں گرین شرٹس میں شائقین نے جمعہ کو رات بھر برقی ماحول بنایا۔ اسرائیلی فورسز نے ہفتے کے روز لبنان میں فضائی حملوں کی ایک نئی لہر شروع کی، جب پہلے چھاپوں میں 10 افراد ہلاک ہوئے۔ شام کی سرحد کے قریب ایک علاقے اور جنوب لبنان کے کئی دیہات کو نشانہ بنایا۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ برطال کے مضافات میں پہاڑی نبی سریج کے علاقے میں آدھی رات سے کچھ دیر پہلے 5 اسرائیلی فضائی حملے ہوئے، جو کہ 17 اپریل سے حملوں سے محفوظ رہے۔ ہفتے کے روز ایجنسی نے لبنان کے جنوبی ضلع طیبہ اور مرجعون دونوں کے شہر نباتیہ کے یحمور الشکیف قصبوں میں بڑے دھماکوں کی اطلاع دی۔ انڈین پریمیئر لیگ میں ویرات کوہلی اور ٹریوس ہیڈ کے درمیان غصہ بھڑک اٹھا، کیونکہ ہیڈسن رائزرز حیدرآباد کی جانب سے کوہلی کی رائل چیلنجرز بنگلورو کو 55 رنز کی عبرتناک شکست دے کے بعد سابق ہندوستانی کپتان نے آسٹریلوی بلے باز سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ دونوں کے درمیان گرما گرم الفاظ کا تبادلہ ہوا جب کوہلی بنگلورو کے لیے اوپننگ کی جو 256 کے مشکل ہدف کا تعاقب کر رہے تھے۔ راولپنڈی کی ایک خاتون سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی سے ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکل ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے والی پہلی خاتون ڈرائیور بن گئی ہیں۔ ہمیرا نصیر نے اسٹیشن ڈرائیونگ ٹیسٹ کو کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد لائسنس حاصل کیا، جس میں راولپنڈی کے صدر میں پشاور روڈ پر اولڈ ورن ڈپو میں ڈمپر ڈرائیونگ اسسمنٹ بھی شامل ہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ بحری اور گونگی خاتون اپنے شدید بیمار والد کو بچانے کے لیے اپنے جگر کا کچھ حصہ عطیہ کرنے کے بعد پاکستان کی پہلی معروف سماعت اور گویائی سے جگر کا عطیہ کرنے والی بن گئی ہے۔ بلوچستان سے رہائشی اور 10ویں جماعت کی طالبہ دعا جمالی نے 20 مئی 2026 کو گمبٹ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جمس میں ٹرانسپلانٹ سرجری کے دوران اپنے جگر کا ایک حصہ اپنے والد منصور خان جمالی کو عطیہ کیا۔ ریئل می نے سولت کے آغاز کے ساتھ اپنی 16 سیریز کو بڑھایا ہے۔ نیا ماڈل لائن اپ میں اسمارٹ فونز کی کل تعداد کو بڑھا کر 4 کر دیتا ہے۔ اس کی اہم جھلکیوں میں ایک بڑی 8000 میاں بیٹری، 144 ہرٹز ڈسپلے اور 50 سونی کا پرائمری کیمرہ شامل ہے۔ نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے تصدیق کی ہے کہ شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم کی طرف سے جاری کردہ ہدایات دبئی میں نجی اسکولوں کی فیسیں 2026-27 تعلیمی سال کے لیے کوئی تبدیلی نہیں کی جائیں گی۔ یہ فیصلہ دبئی کی وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے اور امارات کے نجی تعلیمی شعبے میں جاری معاشی اصلاحات اور ترقی کے اقدامات کے درمیان استحکام برقرار رکھا جائے۔ حکومت نے نئے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق مٹی کے تیل، لائٹ ڈیزل آئل اور جیٹ فل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ نظر ثانی شدہ نرخوں کے تحت مٹی کا تیل 71 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے، جس سے اس کی قیمت 311 روپے سے بڑھا کر 313 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ پوپ لیو نے ہفتے کے روز اٹلی کے ایک ایسے علاقے کے دورے کے موقع پر جو ماحولیاتی آلودگی کی قیمت پر چمکنے والے منافع کی تلاش میں ہیں، ان کمپنیوں کو بلایا جو زہریلے کچرے کی غیر قانونی ڈمپنگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ روم سے تقریباً 220 کلومیٹر جنوب میں واقع سرا کے دورے پہلے امریکی پوپ نے دنیا پر زور دیا کہ طاقت اور افزودگی کے فتنوں کو مسترد کر دیں جو زمین، پانی، ہوا اور سماجی بقائے باہمی کو آلودہ کرتے ہیں۔ جنوری 2024 کے اوائل میں ایک سرد دن میں مظاہرین غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی۔ اس وقت تقریباً 100 دن پرانی جنگ کی مذمت کے لیے دی ہیگ میں 3000 کلومیٹر 1864 میل سے زیادہ دور غزہ میں کچھ فلسطینیوں نے کارروائی کی پیروی کی، یوٹیوب پر لائیو سٹریم کیا، لیکن زیادہ تر اسرائیل کی مسلسل بمباری سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے واشنگٹن پر ضرورت سے زیادہ مطالبات کا الزام عائد کیا ہے جو امن مذاکرات کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ان اطلاعات کے درمیان کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ معاہدے کو محفوظ بنانے کے لیے مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں ایران پر حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر جمحاکچی سے ملاقات اور رات گئے ایچی کے ٹیلی گرام چینل پر ایک پوسٹ کے مطابق جوڑے نے تناؤ میں اضافے کو روکنے کے لیے تازہ ترین سفارتی کوششوں اور اقدامات پر خیالات کا تبادلہ کیا۔
8 سالوں میں جنوبی کوریا کا دورہ کرنے والی پہلی شمالی کوریا کی اسپورٹس ٹیم نے فائنل میں جاپان کی ٹوکیو ویڈی بیلیزا کو 1-0 سے ہرا کر ایشین ویمنز چیمپئن جیت کر اپنے سفر کا تاج اپنے سر سجا لیا۔ جنوبی کوریا کے شہر سوون میں ہاف ٹائم سے این قبل کپتان کم کیونگ یونگ کے گول کی بدولت ناگویا ویمنز ایف سی نے ہفتہ کو ٹرافی اپنے نام کی۔ جنوبی کیلیفورنیا میں تقریباً 40,000 لوگوں کو اپنے گھر خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ ہنگامی جواب دہندگان کی دوڑ میں خطرناک کیمیکلز پر مشتمل ایک بڑے ٹینک کو لیک ہونے یا پھٹنے ہیں روکا جا رہا ہے۔ جمعہ کے روز اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا، جبکہ ایک اسٹوریج ٹینک جس میں 7,000 گیلن 26,500 لیٹر میتھان قطع کرائلیٹ ایک انتہائی آتش گیر کیمیکل ہے جو پلاسٹک کی تیاری میں اس گیر کیمیکل ہے، گزشتہ شام ناکام ہونا شروع ہو گیا۔ کیو آٹوز نے پاکستان میں باضابطہ طور پر چینی کار ساز کمپنی کائی کو لانچ کیا ہے، جس نے کائی ایکس3 پرو ای وی کراس اوور کو کائی ایکوت 4 الیکٹرک ہیچ بیک کے 2 مختلف قسموں کے ساتھ لاہور میں ایک لانچ ایونٹ میں متعارف کرایا ہے۔ کمپنی نے 3 الیکٹرک گاڑیوں کے ساتھ مارکیٹ میں قدم رکھا، جس میں ایکس3 پرو ای وی کراس اوور اور ایکوت 4 ہیچ بیک 300 کم اور 400 کم رینج کی مختلف حالتوں میں شامل ہیں۔ کائی ایکس3 پرو ای وی کو ایک ہی چارج پر 400 کلومیٹر کی دعوے دار ڈرائیونگ رینج کے ساتھ لانچ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی نیشنل سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نیشنل سیٹ CTF اسکوائر کا آغاز کیا ہے، ایک مقامی طور پر تیار کردہ کیپچر دا فلیگ CTF پلیٹ فارم جو ملک کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں سائبر سیکیورٹی سیکھنے، اسسمنٹ اور عملی مہارت کی نشو و نما کو مضبوط بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ پہل نیشنل سیٹ کی سائبر لچک کو بہتر بنانے اور مقامی سائبر سیکیورٹی کی صلاحیت کو ہینڈ آن ٹیکنیکل ٹریننگ اور سمولیشن پر مبنی مشقوں کے ذریعے بنانے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے۔ سعودی عرب کے حکام حج 2026 کے دوران ہجوم کی نگرانی، خلاف ورزیوں کا پتہ لگانے اور مقدس مقامات میں غیر مجاز داخلے کو روکنے کے لیے ڈرون، مصنوعی ذہانت اور جدید نگرانی کی ٹیکنالوجیز تعینات کر رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجیز ایک مربوط سیکورٹی اور تنظیمی نظام کا حصہ ہیں جس کا مقصد مقدس مقامات پر سالانہ جمع ہونے والے لاکھوں زائرین کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ پنجاب سپورٹس بورڈ اپنی سپورٹس اکیڈمیوں کی تعداد بڑھا کر 18 کر دے گا۔ نئی سہولیات جون 2026 کے پہلے ہفتے میں شروع ہونے کی توقع ہے۔ حکام کے مطابق یہ اکیڈمیاں صوبے بھر میں مختلف شعبوں میں 2000 سے زائد لڑکوں اور لڑکیوں کو کھیلوں کی مفت تربیت فراہم کریں گی۔ حصہ لینے والے کھلاڑیوں سے کوئی ٹریننگ فیس نہیں لی جائے گی۔ عید الاضحیٰ سے قلب شہریوں کے لیے ایک بڑا ریلیف دیتے ہوئے چیف ٹریفک آفیسر سٹی لاہور عبدالرحیم شرازی نے قربانی کے جانور لے جانے والے لوڈر رکشوں کو بعض شرائط کے تحت کینال روڈ استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ CTO لاہور کے مطابق یہ نرمی عید الاضحیٰ تک برقرار رہے گی اور اس کا اطلاق صرف قربانی کے جانوروں کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والے لوڈر رکشوں پر ہوگا۔ وزارت صحت نے ہفتے کے روز کہا کہ افریقہ میں وائرس کے حالیہ ایبولا پھیلنے کے درمیان پاکستان نے دیگر احتیاطی اقدامات کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کے اقدامات کو تیز کر دیا ہے۔ ایک ہینڈ آؤٹ میں وزیر نے کہا کہ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام ہوائی اڈوں پر احتیاطی اسکریننگ پروٹوکول کو نافذ کریں۔ سنم سعید نے گزشتہ ہفتے اپنے دلکش فرانس کے سفر سے دنیا کو دنگ کر دیا۔ انہوں نے ڈیزائنر حسین رہر کے ساتھ کانز فلم فیسٹیول میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ اب وطن واپس انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو عالمی سطح پر مزید موجود ہونے کی ضرورت ہے۔ سمتھنگ ہوٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اداکار نے میزبان آمنہ احسانی سے اتفاق کیا کہ عالمی سطح پر پاکستانیوں کے لیے یہ ایک بڑیک تر لمحہ ہے اور ان کے لیے ساؤتھ ایشین لیبل کے سائے سے نکل کر اپنی شناخت بنانے کی ضرورت ہے۔ لاہور نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے تشکیل دی گئی ایک انکوائری کمیٹی نے 9 ڈاکٹروں اور اسپتال کے اہلکاروں کو ایک مریض کی سرجری سے متعلق ایک کیس میں بدتمیزی اور اسکریننگ پروٹوکول کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا ہے، جس کے بعد پنجاب حکومت نے تادیبی کارروائی کی ہے۔ نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی جانب سے 22 مئی کو پنجاب اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھیجی گئی۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق ان اہلکاروں کے خلاف پنجاب امپلائیز ایفیشنسی ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی پیڈا ایکٹ تحت تادیبی کارروائی کی سفارش کی گئی تھی۔
ٹرمپ موبائل نے تصدیق کی ہے کہ اس کی ویب سائٹ پر صارفین کی معلومات کو سامنے لایا گیا تھا، جس سے اس کے اسمارٹ فون کے تاخیر سے لانچ ہونے میں ایک مسئلہ شامل ہو گیا۔ ٹیک کرنچ کی بے رپورٹ کے مطابق بے نقاب مال میں صارفین کے نام، فون نمبر، گھر کے پتے اور ای میل پتے شامل تھے۔ کمپنی نے کہا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور اسے ابھی تک اس بات کا ثبوت ملا ہے کہ معلومات کو بدنیتی سے استعمال کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے بھر کے حکام کو عید الاضحیٰ کے ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرنے اور تعطیلات کے دوران سیکیورٹی اور عوامی اسٹافیل کی ہدایت کی ہے۔ اس نے ₹1 عائد کرنے لانے کی ہدایت کی ہے۔ اس نے ₹1 عائد کرنے کا بھی حکم دیا۔ عید کے دنوں میں جانوروں کا فضلہ گلیوں، سڑکوں، نالوں اور نہروں پر پھینکنے پر 50,000 جرمانہ اور نہروں پر اجلاس شٹاس حداد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈپٹی کمشنرز اور ضلعی پولیس افسران کو چھٹیوں کے دوران فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کی اور خبردار کیا کہ ہدایات پر غفلت یا ناقص عمل درآمد کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سوئی صدرن گیس کمپنی نے BRT منصوبے کے تحت نیپا فلائی اور کے قریب پائپ لائن کے کام کے باعث کراچی کے متعدد علاقوں میں گیس کی عارضی بندش کے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کے مطابق منصوبے کے فیس 2 کے تحت ٹرانس کراچی کی درخواست پر BRT روڈ پر نیپا فلائی اور کے قریب 20 انچ ہائی پریشر گیس پائپ لائن پر کم کرنے کا کام کیا جائے گا۔ بنوں خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں کے علاقے بارکزئی اخوند خیل میں پولیس امن کمیٹی اور عسکریت پسندوں کے درمیان شدید لڑائی کے دوران ہفتہ کی صبح ہلاکتوں کی اطلاع ملی۔ میڈیکل ٹیچنگ انسٹی ٹیوشن بنوں کے ترجمان محمد نعمان خطاب نے بتایا کہ 3 زخمی پولیس اہلکاروں اور ایک شہید کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال لایا گیا۔ سلیم موراج کہتے ہیں، امجد سے اکثر اپنے پسندیدہ کردار کا نام بتانے کو کہا جاتا ہے، لیکن میرا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، میرے لیے سب سے اہم کردار وہ ہے جسے میں نے اس سیل کی ابھی سائن کیا ہے۔ موراج نے ٹیلی ویژن اور فلم میں کھلبدیل ہونے سے اپنے کیریئر کا آغاز اس آسانی کے ساتھ کیا کہ چیلنجنگ کردار اس کے راستے میں جلد ہی آنے لگے، چاہے اسٹیج کو کمان کرنا ہو یا ڈیجیٹل سیریز میں اسکرین کو برقی بنانا، چاہے اسٹیج کو خالص دستکاری کی پائیدار طاقت کو ثابت کرتا ہے۔ قلیل مدتی شہرت کے جنون میں مبتلا دنیا میں وہ جڑوں میں رہتا ہے، اپنے کرداروں میں اس قدر مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے کہ سامعین بھول جاتے ہیں کہ وہ کسی اداکار کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ چارسدہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ کے علاقے پرانگ مجوکی میں ہفتہ مستان کے روز مکان کی چھت گرنے سے کم از کم 3 بچے جاں بحق جبکہ ایک جوڑا شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کے مطابق اچانک چھت گر گئی جس سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد ملبے تلے دب گئے۔ شائی گلجوس الیگزر نے 26 پوائنٹس اسکور کیے جب اوکلاہوما سٹی تھنڈر ابتدائی حملے سے بچ گیا، جب اوکلاہوما اسپرز پر 123 سے فتح حاصل کی اور اپنی NBA ویسٹرن کانفرنس فائنل سیریز میں 2-1 کی بڑھتری حاصل کی۔ 2 بار کے NBA کے سب سے قیمتی کھلاڑی گلجوس الیگزینڈر نے جموہا کو موجودہ NBA چیمپئنز کی طرف سے ایک اور غالب آل راؤنڈ جارحانہ کارکردگی کی قیادت کی، جس نے دیکھا کہ ان کے بینچ کے 4 ممبران دوہرے اعداد و شمار میں پہنچ کر قیمتی روڈ جیت قائم کر رہے ہیں۔ پاکستان کے طاقتور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جمعہ کو تہران پہنچے جب ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کے لیے سفارتی کوششیں تیز ہو گئیں۔ پاکستانی حکام مبینہ طور پر امن معاہدے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ علاقائی طاقتیں وسیع تر تنازع کو روکنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں، لیکن ایرانی حکام نے فوری پیش رفت کی توقعات کو کم کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں اختلافات گہرے اور اہم ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ رسمی معاہدے کی راہ میں بڑی رکاوٹیں اب بھی کھڑی ہیں۔ دنیا کے بہترین فٹ بال کھلاڑی اس موسم گرما میں سال کے سب سے زیادہ متوقع کھیلوں کے ایونٹ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے شمالی امریکہ جائیں گے، جبکہ 48 ٹیموں کے ٹورنامنٹ میں نوجوان پروڈیوجرز اور تجربہ کار یکساں طور پر شامل ہوں گے۔ کچھ ستارے ٹورنامنٹ میں نہیں ہوں گے جو زخمی ہونے کی وجہ سے یا ان کی قومیں کوالیفائی کرنے میں ناکام رہی ہیں۔